السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم اخلاق سیریز کا ایک اور ٹاپک دیکھیں گے جو کہ ہے جھگڑے کے بارے میں۔ جی ہاں، ہمارے معاشرے میں جھگڑے بہت عام ہو چکے ہیں اور ہمارے اندر اتنی انا ہے، اتنا تکبر آ گیا نا کہ ہم کسی کی بات تو برداشت ہی نہیں کرتے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھر وہ صریح جھگڑالو بن گیا۔ یعنی انسان کی ویلیو کیا ہے، ایک قطرے سے اس کی پیدائش کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور نہیں کرتا اور جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا ہم اپنی اصل حقیقت بھول چکے ہیں کہ ہم کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دیں، لیکن ہم اپنی اصل حقیقت بھول جاتے ہیں اور بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی ہم جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر گواہ اللہ کو بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ یعنی کہ انسان جو ہے نا وہ ہے ہی سخت جھگڑالو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جھگڑے ہوتے کب ہیں اور اس میں ہم کرتے کیا ہیں۔ دیکھیں، جھگڑا تب ہوتا ہے جب کوئی بھی ایک شخص دوسرے کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، یا پھر کوئی ایسی بات جو اسے اپنی شان کے خلاف نظر آتی ہے، تو پھر وہ کرتا کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتا ہے، برے الفاظ اور گالیوں کا استعمال کرتا ہے، غضب کا غصہ کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے، اپنی بات پہ ڈٹ جاتا ہے۔ دوسرے کی بات تو ہم نے سننی ہی نہیں ہوتی نا، اور اکثر لوگ تو پھر ہاتھا پائی اور مار پیٹ تک آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات قتل یا اس جیسے جرم تک بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو قتل عمدن کیا جائے یعنی جان بوجھ کر کیا جائے تو اس کی سزا جہنم ہے، استغفر اللہ۔ اگر ہمیں یہ چیزیں معلوم ہو، اگر ہم نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیات سے اپنے لیے نصیحت نہیں لیتے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دنیا میں دیکھیں کہ جھگڑے کی بنیادی وجوہات ہوتی کیا ہیں، تو ہمارے اندر نا تکبر، انا، سرکشی، یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں، جب ابلیس کو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، تو تکبر کی وجہ سے اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ تو تکبر جو ہے نا وہ سب برائیوں کی جڑ ہے، سب گناہوں کی جڑ ہے، اس لیے ہمیں اس سے تو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ لوگ نا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو بہت عقل مند ہوں اور میری بات تو حرف آخر ہے، میں نے جو کہہ دیا نا وہی بات سب مانیں، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ زبردستی منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب زبردستی منواتے ہیں تو پھر ہمارے الفاظ، ہمارے لہجے اور ہمارے انداز سب خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے لہجوں پہ کنٹرول کرنا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو ہیں ہی بہت جلد باز نا، جلدی سے کسی کی بات کو فیل کر لینا ہے، جلدی سے ہم نے ایزیوم کر لینا ہے کہ اس نے ہمارے بارے میں یہ بات کہی ہے تو اس وجہ سے کہی ہوگی، خواہ اس بیچارے کی پیچھے کوئی اچھی انٹینشن ہو، آپ کو فائدہ دینے کے لیے اس نے آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات کی ہو جو وقتی طور پہ آپ کو بری لگے لیکن ہوگی وہ آپ کے حق میں بہتر، لیکن نہیں، ہم نے تو غلط فہمی پالنی ہے اور پھر غلط بیانی بھی کرنی ہے اور پھر بلا تحقیق کے بعد بھی آگے کر دینی ہے، اور پھر کیا کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم نے مل کر چغل خوری بھی کرنی ہے، استغفر اللہ۔ ہمارے دلوں میں نا گلے شکوے بہت زیادہ ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو ہم اپنی غلطی دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور معاف تو ہم نے کرنا ہی نہیں نا، وہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ ہم معاف بھی کر دیں، اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کیا موقع محل ہے میری اس بات کرنے کا، ہم نے بغیر سوچے سمجھے بس بولتے جانا ہے۔ تو اتنی ساری وجوہات ہیں جھگڑے کی، تو اب ہمیں انہیں کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، اپنے قبیلے کا کتنا برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نا بڑی نرمی سے گفتگو کی،
تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو کہنا تھا ارشاد فرمایا اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، بے شک وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ استغفر اللہ۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس مرض کا شکار ہیں۔ ہم اتنی تلخ کلامی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اتنے برے طریقے سے آنسر دیتے ہیں کہ لوگ دوبارہ ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہمارے پاس مسئلے لے کر آتے ہیں نا اپنے مطلب حل کروانے کے لیے، تو ہم اس طریقے سے ان کے مسئلے حل نہیں کرتے ہیں بلکہ مزید ان کو پھیلا دیتے ہیں، تو وہ دوبارہ ہمارے پاس مسئلے لے کر ہی نہیں آتے۔ ہمارا لہجہ اتنا سخت، اتنا تلخ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس سے بات کرنے سے بہتر ہے میں کسی اور سے بات کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم اپنے ریلیٹیوز میں سے کسی کو کافی دنوں بعد کال کریں نا، تو پہلا آنسر کیا آتا ہے؟ آگے تمہیں ہماری یاد۔ اللہ اکبر۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ آپ کو کال کر لے، آپ سے بات کر لے، تو آپ بھی پھر نرمی کا مظاہرہ کریں۔ یہ جو پہلا جملہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کو اتنا ہٹ کرتا ہے، اتنا ہٹ کرتا ہے کہ آپ دوبارہ اس بندے کو کال کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی وہاں کال کی یا جب بھی وہاں جائیں گے باتیں ہی سننی پڑے گی، تو بہتر ہے رہنے دو۔ پھر انسان نہ ٹالتا رہتا ہے اور کرتے کرتے وہ دن اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں، تو پھر وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ اور زیادہ تلخ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس میں دوسرے کا قصور نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے ہی اس کو تلخ انداز میں جواب نہیں دیں گے تو وہ بیچارہ آپ سے کھلے دل سے بات کر سکے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اگر اس نے آپ کو کال کی ہے یا آپ کے گھر چکر لگا لیا ہے تو آپ اپنے دل کی وسعت سے اسے ملیں۔ آپ اسے کہیں ہاں اچھا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، میں بھی مصروف تھا، تو یعنی اپنی مصروفیت کا بھی اظہار کریں۔ اگر اس بندے نے آپ کو یاد نہیں کیا تو آپ نے کون سا اس کو کر لیا؟ تو کیوں آپ لفظوں کے تیر ایسے مارتے ہیں کہ اگلا بندہ گھائل ہو جاتا ہے؟ تو خدارہ اپنی زبان کو نا کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ ہماری جو زبان ہے نا وہ فساد کی اصل جڑ ہے۔ جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا ان میں سے پہلی جو وجہ ہے نا وہ ہماری زبان ہے۔ زبان سے تو لفظ نکل جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہمیں پشیمانی ہوتی ہے، کیونکہ منہ سے نکلی ہوئی بات تو واپس نہیں آ سکتی نا، اور ہمارے تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتے ہیں۔ دلوں میں ایسی باتیں بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ شیطان کو تو ویسے ہی موقع چاہیے، بہانہ چاہیے لڑائی فساد کروانے کا، تو ہلکا سا ہم موقع دیتے ہیں، اس کے بعد وہ گلے شکوے دوسرے کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ بھی پھر درگزر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دشمنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا اثر نا آپ کی صحت پہ پڑتا ہے۔ آج کل کی خوراکیں کیا ہیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہم ہلکی سی ٹینشن لے لیں نا، چھوٹے بچے، ایون کہ ینگسٹرز، بچے، بوڑھے تو چلیں، بوڑھوں کا تو چلے حق بنتا ہے، لیکن جو ینگسٹرز ہیں وہ ہلکی سی ٹینشن لیں تو کہیں گے ڈپریشن ہو گیا ہے، ہمارے مسلز میں پین ہے، ہماری نیک میں پین ہے، ہمارے شولڈرز میں پین ہے۔ اللہ اکبر۔ صحت خراب ہو جاتی ہے، تو کیوں آپ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے صحت کو خراب کر رہے ہیں؟ لیکن اکثر ایک اور سچویشن سامنے آتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ آپ جھگڑا نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن سامنے والا شخص جھگڑا ختم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، تو پھر ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں، بے شک آپ صحیح ہیں لیکن حکمت سے کام لیں، اس ٹائم خاموشی اور صبر سے کام لیں، وقتی طور پر بحث کو چھوڑ دیں، اس کی بات سن لیں، سوچیں کہ وہ انسان نہیں ہے، اس ٹائم شیطان اس کے اندر آیا ہوا ہے اور وہ خود نہیں بول رہا، شیطان بول رہا ہے۔ وہ جو بھی باتیں کہہ رہا ہے نا وہ دل سے نہیں کہہ رہا ہے، وہ اوپر سے کہہ رہا ہے۔ ہم تو ایسے دلوں میں لے جاتے ہیں نا باتیں کہ اس نے جو بھی کہہ دیا نا وہ حرف آخر ہو گیا، اس نے غصے میں جو کہہ دیا نا وہی اس کے دل میں، حالانکہ اکثر ہم غصے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس ٹائم بحث کو چھوڑ دیں، اس جگہ سے آپ ہٹ جائیں۔ اگر آپ کو لگے کہ جھگڑا بڑھ رہا ہے تو دوسرے کا غصہ ٹھنڈا ہونے دیں، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر کوئی اور موقع دیکھیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ضرور دلیل دیں کہ آپ نے اس ٹائم یہ کیا تھا اور یہ صحیح نہیں تھا، جسٹیفائی کریں اپنے آپ کو لیکن موقع دیکھ کے، ٹھیک ہے؟ اب اس ہفتے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس ہفتے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی آواز کو دھیما رکھیں اور لوگوں کے ساتھ نرم الفاظ کا استعمال کریں۔ کوئی بھی ناپسندیدہ صورتحال آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو خاموشی اختیار کر لیں اور اس معاملے پر غور و فکر کے بعد پھر رد عمل اپنا ظاہر کریں، اور اگر کسی سے جھگڑا ہے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو صاف ستھرا کرے، ہمیں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جھگڑوں سے بچائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔